ریٹائرمنٹ کے بعد ریاض صاحب سے سارے پیسے بیٹوں نے چھین لیے تو انہوں نے بیوی کی بالیاں بیچ کر چھوٹی سی دکان بنا لی تاکہ دونوں میاں بیوی بڑھاپے میں گزارا کر سکیں۔ لیکن جب بیٹوں کو پتہ چلا تو وہ دکان سے سامان اٹھا کر لے جاتے اور اکثر تھوڑی بہت رقم جو ہوتی وہ بھی لے جاتے۔ اس طرح ساری دکان خالی ہو گئی اور ریاض اور اس کی بیوی کو کوئی پتہ نہ چلا کہاں گئے۔ دھیرے دھیرے تو سارے پیسے ہی غائب ہونے لگے۔ ریاض صاحب کو دودھ والے پر شک ہوا کہ وہی پیسے نکالتا ہوگا۔ ایک بار تو وہ دودھ والے سے لڑ بھی پڑے، مگر وہ کہنے لگا کہ تمہارے جانے کے بعد تمہارے بیٹے یہاں آتے ہیں اور میں مطمئن ہو کر اندر آ جاتا ہوں۔ اس کے بعد کیا ہوتا ہے مجھے کہاں خبر۔ یوں ریاض صاحب جان چکے تھے کہ یہ سب ایک بار پھر ان کے بیٹے ہی کر رہے ہیں۔ وہ دکان تو بالکل خالی ہو کر رہ چکی تھی۔ جو تھوڑا بہت سامان تھا وہی بیچ کر بمشکل ایک وقت کے کھانے کے پیسے بننے لگے۔ گھر میں راشن تو بالکل ہی ختم ہو کر رہ چکا تھا۔ شائستہ الگ پریشان تھی۔ ایک دو بار بیٹوں کے پاس بھی گئی اور جا کر کہا کچھ پیسے دیں تاکہ دکان پر سامان ڈالا جا سکے، مگر بیٹے کہنے لگے کہ ہم کہاں سے پیسے دیں، ہمارے پاس تو 1 روپیہ بھی نہیں ہے۔ ریاض نے کتنی بار بیٹوں سے کہا کہ تم لوگ چھپ کر میری دکان سے پیسے چراتے رہے ہو، جو سودا سلف کے پیسے لے کر گئے ہو وہی لوٹا دو، مگر دونوں بیٹے ہرگز نہ مانے، الٹا ماں باپ کو گالم گلوچ دینے لگے، دھکے دے کر گھر سے نکال دیا۔ دکان بالکل خالی ہو چکی تھی۔ جو تھوڑا بہت سامان تھا وہ بیچ کر ان پیسوں سے انہوں نے اپنے لیے کچھ کھانا خریدا۔ اب تو نوبت یہ آ چکی تھی کہ دکان میں 1 روپے کی چیز بھی موجود نہ رہی تھی۔ اگلے ہی روز ریاض نے اپنی دکان کو بند کر دیا۔ لوگ صبح صبح ان کے پاس سودا سلف لینے کے لیے آئے تو دکان کو بند دیکھا۔ ان کے بیٹوں نے بھی ماں باپ کا خوب مذاق اڑایا کہ اچھا ہوا ابا کی دکان بند ہو گئی، ورنہ بڑے اتراتے پھرتے تھے، میں کمائی کر رہا ہوں اور میرے بیٹے اناری ہیں۔ انہوں نے تو 1 ہفتے تک اپنے ماں باپ کے گھر کی طرف منہ بھی نہ کیا تھا، جو پتہ چل سکے کہ آخر ماں باپ ہیں کہاں۔ جب 1 ڈیڑھ ہفتے تک دکان بند رہی تو لوگ آ کر انور اور شریف سے کہنے لگے کہ ہمیں یہ دکان کرائے پر چاہیے، ہم اس کا کرایہ دیں گے۔ انور شریف تو تھے ہی لالچی، فوراً مان گئے۔ گھر آ کر جب باپ سے دکان کی چابی لینا چاہی تو گھر خالی پڑا تھا، گھر میں ماں باپ موجود نہ تھے۔ انور کہنے لگا کہ فکر کرنے کی ضرورت ہی نہیں، ہم دکان کا تالا توڑ کر نیا تالا لگا دیں گے۔ وہ لوگ دکان پر چلے آئے۔ دکان پر آ کر جو ہی دروازہ کھولنا چاہا تو دروازہ اندر سے بند تھا۔ انہیں حیرت ہوئی تھی کہ آخر یہ دروازہ اندر سے کیسے بند ہو سکتا ہے۔ جب لوگوں نے مل کر اس دروازے کو کھولا تو اندر کا منظر دیکھ کر ان کے پیروں کے نیچے سے زمین نکل چکی تھی۔ ریاض صاحب اور ان کی بیوی شائستہ وہیں دکان میں زمین پر پڑے تھے۔ بچے ان کے پاس آئے اور دیکھنے لگے۔ محلے والوں نے جب یہ دیکھا تو ہاتھ لگانے سے منع کر دیا اور پولیس کو اطلاع دے دی۔ پولیس آئی تو تب دونوں کے وجود کو اٹھا کر ہسپتال لے جایا گیا، جہاں اس بات کی تصدیق کر دی گئی کہ 3 روز پہلے ہی ان دونوں کی موت واقعہ ہو چکی ہے اور دونوں کی موت ہی بھوکے رہنے کی وجہ سے ہوئی ہے۔ ریاض صاحب کا تو ہارٹ فیل ہوا تھا، جبکہ شائستہ بی بی کی تو دماغ کی نسیں پھٹی تھی۔ بچوں نے جب یہ دیکھا تو ایک پل کو لرز کر رہ گئے تھے۔ ان کے ماں باپ 3 دن سے مرے ہوئے تھے۔ محلے والے اکٹھے ہو چکے تھے۔ ہر کوئی بیٹوں سے سوال کر رہا تھا کہ تم لوگ اتنے انجان کیسے رہے؟ تمہارے ماں باپ لاوارثوں کی طرح دکان میں مرے رہے اور تم لوگوں نے دیکھا بھی نہیں۔ بیٹے خاموش رہے، آخر کیا کہتے کہ انہوں نے اپنے ماں باپ سے ہر تعلق ہی ختم کر دیا تھا۔ بہرحال انہوں نے اپنے ماں باپ کو دفنا دیا۔ لوگ کچھ دن تعزیت کرنے کے لیے آتے رہے، پھر سبھی اپنی زندگیوں میں مصروف ہو گئے۔ دکانداروں نے پھر آ کر اس دکان کو کرائے پر لینا چاہا۔ انور اور شریف نے وہ دکان کرائے پر دے دی، مگر حیرت کی بات تو یہ تھی کہ کوئی بھی دکاندار اس دکان میں 1 ہفتے سے زیادہ ٹک ہی نہیں سکتا تھا۔ کہتا تھا کہ بڑی ہی عجیب دکان ہے، 1 روپے کی بھی سیل نہیں ہوتی، الٹا نقصان اٹھانا پڑتا ہے۔ بعض دفعہ تو اس بات سے کوئی دکان میں نہ آتا کہ یہ دکان منحوس ہے۔ اس میں پیارے ریاض صاحب اور ان کی بیوی کی لاش ملی تھی۔ انور اور شریف نے اس زمین کو ویسے ہی چھوڑ دیا اور اپنے ماں باپ کے گھر کو کرائے پر چڑھا دیا، مگر کوئی بھی اس مکان میں زیادہ دن تک ہی نہ رہ سکا۔ دھیرے دھیرے ان کے حالات بدلنے لگے۔ جب گزارا مشکل ہو گیا تو انہوں نے اپنے گھر کا کچھ حصہ بیچ دیا۔ وہ پیسے بھی ختم ہو جاتے تو مزید قرض اٹھا کر کاروبار کرنے کا سوچتے رہتے، مگر کسی میں بھی انہیں کامیابی نہیں ہوئی۔ بیوی الگ جھگڑا کرتی رہتی اور بچے الگ بری عادات میں ملوث ہو چکے تھے۔ وہ تو کچھ سالوں میں پاگل ہو کر رہ چکے تھے۔ اولاد کو سمجھاتے تو وہ ان کو گالیاں تک دینے سے نہ کتراتی۔ انور اور شریف تو پاگل ہوتے جا رہے تھے۔
اب انہیں احساس ہو رہا تھا کہ انہوں نے اپنے باپ کے ساتھ کتنا غلط کیا۔ جو کچھ وہ اپنے باپ سے کرتے آئے تھے آج ان کے ساتھ وہی ہو رہا تھا۔ دونوں کو عجیب و غریب سی بیماری لگ چکی تھی۔ ہر وقت جسم میں سوئیاں چبھتی رہتی اور خود کو خارش کرتے رہتے۔ کئی ڈاکٹروں سے چیک اپ کروایا تھا مگر آرام نہ آیا تھا۔ وہ سوئیاں اس قدر تیزی سے چبھتی کہ درد کے مارے چلانے لگتے اور اپنے جسم کو ایسے نوچتے کہ زخم ہو جایا کرتے۔ محلے والوں کا کہنا ہے کہ 10 سال بعد دونوں یکے بعد دیگر مر چکے تھے۔ ان کی بیویاں بچوں کو لے کر نہ جانے کہاں چلی گئیں اور ریاض صاحب اور شائستہ بی بی کا گھر یوں ہی ویران پڑا رہ گیا۔